یعنی کہ پیچھے اگر عام طور سے ہمارے یہاں کیا ہوتا، بچے اگر نماز پڑھنے آئے وہ تھوڑی سی شرارت کر رہے ہیں، حالانکہ ان پہ کوئی بھی گناہ نہیں پڑتا. بچے اگر مسجد میں آ کے کتنا بھی اٹھا پٹک مچا دیں، کیونکہ وہ ابھی 14 سال سے بالغ نہیں ہوئے، ان پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن ان پہ چلانے والے اور ان کو ڈانٹ کے بھگانے والے وہ گنہگار ہوتے. ایک صاحب تھے، وہ کسی طریقے سے جماعت والے آئے، ان سے خوشامد کی درآمد کی، 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں چلے گئے. اللہ کے راستے میں جب گئے تو ان کا تھوڑا سا ایمانی جذبہ بیدار ہوا اور وہ مسجد آنے لگے نماز پڑھنے کے لیے. اور جب مسجد آنے لگے نماز پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے انہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا حال ہے، لیکن جب مسجد آنے لگے نماز پڑھنے کے لیے تو ایک دن جو ہے امام صاحب نے ٹوکا، تمہارا پائجامہ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہے، جہنم میں جلو گے. پھر ایک دن ایک دوسرے صاحب نے ٹوک دیا، نمازی صاحب نے، کہ ارے یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے، جو کپڑے تم نے پہنے اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، جہنم میں جلو گے. پھر تھوڑے دن کے بعد، 2 دن کے بعد پھر بیچارے وہ تھوڑے سے ان کپڑے اپنے چینج کر لیے. جب وہ آئے تو ایک صاحب نے انہیں ٹوک دیا، یہ تم داڑھی کیوں مڈائے گھومتے ہو، جہنم میں جلو گے. تو انہوں نے کہا یار ابھی تک تو جہنم میں نہیں جلا کرتے تھے، کوئی نہیں کہتا تھا، اب جو ہے جب سے ہم نماز پڑھنے آنے لگے تب سے ہم جہنم میں جلنے لگے، اس سے اچھا ہے نماز پڑھنے ہی نہ ہو. تو ہم اس کی فکر نہیں کرتے جو شراب خانے کے باہر انتظار کر رہے جو ہے بوتل کا، ہم ان کی فکر کرتے ہیں زیادہ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کے اوپر نکتہ چینی. تو ہمیں اس نکتہ چینی سے بچنا ہے. ایسے ایک صاحب کو تھوڑا سا شوق ہوا نماز پڑھنے کا، وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے اور کچھ انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ نے انہیں جو ہے توفیق دی، مسجد میں آنے لگے نماز پڑھنے کے لیے. امام صاحب جو تھے تھوڑے سے زیادہ گرم مزاج تھے اور وہاں کے مقتدی بھی شاید زیادہ گرم مزاج تھے. ان کے فون کی رنگ ٹون جو تھی وہ کھلی رہ گئی اور رنگ ٹون میں گانا بجنے لگا نماز کی حالت میں. اب جیسے نماز ختم ہوئی، سب سے پہلے تو امام صاحب نے انہیں کافی لتاڑا کس کے، اور اس کے بعد پھر باقی جو مقتدی تھے انہوں نے بھی کس کے، بند نہیں کر کے رکھتے ہو مسجد کے اندر اور اپنا رنگ ٹون کو، اور شرم نہیں آتی، یہ کیا لگا رکھا ہے. بیچارے اتنا شرمندہ ہوئے، اتنا شرمندہ، نئے نئے نمازی تھے بیچارے، آنے والے تھے. چلے گئے گھر پہ، کہنے لگے چلو چھوڑو اب نہیں جانا مجھے نماز پڑھنے. مسجد جانا چھوڑ دیا. ان کے دوست سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ارے تم خالی کیوں اتنا اداس بیٹھو، چلو ہفتے لوگ کلب چلتے ہیں. لے کے گئے ان کو کلب. اب نائٹ کلب میں جب گئے تو بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک کسی وجہ سے ان کا ہاتھ لگا اور ہاتھ سے ٹیبل پر سے جو تھا وہ گلاس شیشے کا تھا وہ گر گیا نیچے، وہ ٹوٹ گیا. اب یہ تھوڑا سا گھبرائے، فوراً بیٹا رہا دوڑتا ہوا، ارے سر 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 کیا ہوا سر، ارے گلاس ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں سر، آپ کو تو نہیں لگی سر. انہوں نے کہا ارے مسجد والوں کے اخلاق تو ایسے تھے اور یہ کلب والوں کے اخلاق تو ایسے، تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں سے تو یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں. تو ہم سب کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے لیے محنت کی اور بے حد فکر مند، بے حد رنجیدہ اور ملول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی دل کے دھڑکنے کی جیسے ہارڈی کے پکنے کی آوازیں آتی ہیں. اللہ نے کہا کیا بات ہے، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ ارے آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہدایت دینا میرا کام ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے، نہیں اور محنت کرو اور محنت کرو، نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو پوری رات عبادت کرتے، پیروں پہ ورم آ جاتا، طبیعت بگڑ جاتی. اللہ نے کہا کیا بات، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ سورت باقاعدہ آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل نصفہ، تو آدھی رات کر لو چاہے عبادت، چاہے آدھی رات سے تھوڑی سی زیادہ کر لو، چاہے آدھی رات سے تھوڑی کم کر لو. یہ اتنے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا اطمینان بھی کرنا، آرام بھی کرنا ضروری ہے. لیکن جب اخلاق کا معاملہ آئے گا تو اللہ نے کیا کہا، ایک یہودی آیا اور اس نے مہمان جو ہے مہمانی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانی فرمائی اور وہ گندگی کر کے چلا گیا. آپ نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ خود اس کی گندگی کو دھو رہے ہیں.
ایک بدو آیا مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا, صحابہ کرام اس کے اوپر غصہ ہونے لگے, فوراً منع کیا نہیں کوئی بات نہیں, ایسا نہ کرو, اس کو جو ہے کر لینے دو. جب وہ فارغ ہو گیا تب اسے پانی ڈال کے اس کو جاؤ. تو اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا شاباش بہت اچھے, یہ نہیں کہا کہ بس اتنا کافی ہے, نہیں اور اچھے کرو, اخلاق اور بہتر کرو. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, بس نماز پڑھنے لگے اور جماعت پہ جانے لگے, مدرسے سے پڑھائے, اور کیا ہے کہ روزہ رکھ لیا, اب ہم کرتا پاجامے میں آ گئے اور داڑھی رکھ لی, بس ہم کافی ہے. یہ کافی نہیں. سب سے پہلے تو اخلاق ہے کہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. تو اخلاق میں کیا آتا ہے بھائی, مومن جب مومن سے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے, بھوے سے کوڑ کے نہیں ملتا. ہاں ہم ایسے والے بتاؤ, غریب آدمی سلام کیا, ہاں ٹیڑھے انداز میں جواب دیا, وعلیکم السلام, ہاں ٹھیک ہے وعلیکم, یہ نہیں. بلکہ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو کیا ہے, نہایت خندہ پیشانی سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص بات کرتا تھا تو کبھی ٹیڑھی گردن سے اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے, بلکہ اس کی طرف پورے کے پورے مخاطب ہو جایا کرتے تھے. تو ہم صحابہ کرام نے بھی انہی اخلاق کو استعمال کیا, اور تابعین نے بھی, اور جتنے اولیاء کرام تھے اور بزرگان دین تھے ان سب کے اخلاق ایسے ہی تھے. کہ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے آئی, پردے میں تھی, وہ آئی, اس نے مسئلہ پوچھنے لگی کہ یہ مسئلہ نماز کا ہو یا کسی روزے کا ہو, کسی کوئی بھی مسئلہ. اچانک جو ہے اس کی ریح خارج ہو گئی, بآواز ریح خارج ہو گئی. اب یہ بزرگ صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایسے پوز کیا جیسے یہ کچھ انہوں نے سنا ہی نہیں, بلکہ اس سے کہنے لگے کچھ آواز نہیں آ رہی, میں ذرا اونچا سنتا ہوں, ذرا زور سے بولو. اب پہلے تو وہ عورت بہت شرمندہ ہوئی, لیکن جب اس نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اونچا سنتا ہوں, ذرا زور سے بولو, یعنی بہرے ہیں, تو اس نے سمجھ لیا کہ ان تک آواز نہیں پہنچی. پوری زندگی وہ بزرگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہرا ہی شو کرتے رہے کہ کہیں اس عورت تک کی خبر نہ پہنچ جائے, وہ شرمندہ نہ ہو. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں کچھ بلیاں پلی ہوئی تھیں, بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے, قرآن پاک وغیرہ کچھ پڑھ رہے تھے. ایک بلی آئی اور ان کے آستین پہ ہاتھ پہ سرک کے سو گئی. اب ہوتا ہے کہ آستین کو تھوڑی چوڑی تھی اور وہ سو گئی. اب نماز کا ٹائم ہو گیا, جماعت سے نمازی پڑھنے جانا. اب یہ فکر مند کی نماز پڑھنے کیسے جائیں, اور ادھر بلی سو رہی. اگر اس کو اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ ہو. کون ہے یہ, انسان نہیں ہے, بلی ہے, ایک جانور ہے. اپنی آستین کو کاٹ دیا, وہیں پر سے اپنی آستین کو اتنا کاٹ دیا اور چلے گئے نماز پڑھنے. نماز پڑھ کے آئے اور پھر اپنی آستین کو سلنے لگے. وہ بلی پھر آئی میاں میاں کر کے اور ان کی گود میں بیٹھ گئی. یہ تھے ہمارے بزرگوں کے اخلاق, یہ تھے صحابہ کرام کے اخلاق. اور آج ہم اپنے اخلاق کو تو بہتر کرتے نہیں. ہر آدمی اپنے آپ میں ترم خواہ بنا ہوا, تو اپنے آپ میں ترم خانی نہیں دکھانا ہے, بلکہ ہم جتنا اپنے آپ کو نیچا کریں گے اللہ ہمیں اتنا ہی بلند فرمائیں گے. اور ہم اپنے آپ کو جتنا اونچا سمجھیں گے اللہ کی نظر میں اتنے ہی زیادہ گرے ہوئے ہوں. تو اس لیے جو وقت حاضر چل رہا ہے, جو دور حاضر چل رہا ہے, اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے خوب روشناس کرائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بعد میں خون کے آنسو روئیں گے, تب بھی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.